السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور، ستار خان صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ خان صاحب، آج 17واں دن ہے امریکہ اور اسرائیل ایران جنگ، اور حیران کن بات یہ ہے کہ جو ایران ہے وہ ایک چھوٹا ملک ہے، اگر اسلحے کے وسائل کے معیشت کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو امریکہ اور پھر جو اسرائیلی ٹیکنالوجی اور اسرائیلی ریسورسز ہیں ان کے سامنے بھی ایران تو پہلے ہی آئسولیٹڈ تھا، لیکن حالات یہ ہیں کہ اب لگتا ہے کہ ایران نے امریکہ کو، اسرائیل کو اور اس علاقے کی معیشت کو بھی، جس میں یوریشیا، یورپ بھی اور ایشیا بھی شامل ہے، ان کو گلے سے پکڑ لیا ہے۔ اس وقت جو آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی کے حوالے سے امریکہ ایک الائنس بنانا چاہ رہا تھا کہ جس میں دنیا کے سارے بڑے ملک شامل ہو جائیں، وہ اپنے جنگی بیڑے بھیجیں اور ایران نے جو آبنائے ہرمز کو روکا ہوا ہے اس کو کھلوائیں، اس میں امریکی بری طرح ناکام ہو گئے۔ اس وقت تک، ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق، جاپان، آسٹریلیا، ساؤتھ کوریا، چین، فرانس اور برطانیہ نے آبنائے ہرمز کے لیے جنگی جہاز بھیجنے سے انکار کر دیا۔ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے برطانیہ کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ایک اپنی قوم سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس جنگ میں براہ راست شریک نہیں ہوں گے۔ جو برٹش پرائم منسٹر ہیں کیر سٹارمر، انہوں نے کہا کہ یہ جو آبنائے ہرمز کو کھولنے کی بات ہے یہ کوئی آسان ٹاسک نہیں ہے، اور اس کے لیے ہم کوئی اپنے جہاز نہیں بھیجیں گے۔ اچھا، اسی طرح جو ایک ٹرمپ صاحب نے کل میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایران سے بات کرنا چاہ رہے ہیں جنگ بندی کے حوالے سے، لیکن ایران میں تو کوئی بچا ہی نہیں ہے جس کے ساتھ ہم بات کریں، ان کے تو سارے لیڈر مر گئے۔ تو اس کے جواب میں ایرانی وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ جناب، آپ نے پہلے بھی گفتگو کے نام پہ ایک دھوکہ کیا تھا، ہم آپ سے بات چیت کر رہے تھے، آپ نے پہلے دن جو اٹیک کیا ہماری ساری لیڈرشپ مار دی جو آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہ رہی تھی، تو لہٰذا اب آپ کے ساتھ گفتگو کا ہمارا کوئی پلان نہیں ہے، ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک ہمارے اوپر اٹیک ہوتے رہے اور ہم اپنے لوگوں کا دفاع کریں گے۔ لیکن جو سب سے بڑی دلچسپ اور بڑا اچھا ایک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے اور آپ پاکستانی عوام کے لیے ایرانی وزیر خارجہ نے اردو میں ایک پیغام لکھا ہے، اور انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے کہ اس جنگ میں آپ لوگوں نے جو حمایت کی ہے پاکستانیوں نے اور پاکستان کی حکومت نے ہماری، ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں۔ حالانکہ لوگ کہانیاں بڑی سنا رہے تھے کہ ہم سعودی عرب کی وجہ سے ایران پر حملہ کر سکتے ہیں، یا ایران کے بارے میں کوئی ایک نیگیٹیوٹی بھی یہاں سے پھیلائی گئی تھی، لیکن ایران سے جو میسج آیا وہ بہت زبردست۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم پاکستان میں بہت بڑے انرجی کے بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جو ہمارے ذخائر ہیں انرجی کے، ان کے مطابق صورتحال یہ ہے کہ سیکٹری پیٹرولیم نے بتایا کہ خام تیل کے صرف 11 دن کے، ڈیزل کے 21 دن کے اور پٹرول کے 27 دن کے ذخائر موجود ہیں صرف پاکستان کے پاس۔ ایل پی جی کے 9 دن کے اور جے پی 1 کے 14 دن کے ذخائر موجود۔ تو اگر یہ جنگ اسی طرح رہتی ہے اور یہ سپلائی لائن نہیں آتی تو پاکستان میں انرجی کا بہت بڑا کرائسس پیدا ہو جائے۔ سب سے پہلے ہم بات شروع کرتے ہیں کہ جو امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ اس جنگ تو شاید ختم نہ ہو، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کی سپلائی لائن کو بحال کرنے کے لیے ایک الائنس بنا کے مختلف ملکوں کی فوج کو تعینات کیا جائے تاکہ لوگوں کے جہازوں کی سپلائی جو ہے وہ جاری رہ سکے۔ آبویسلی بہت سارے ملکوں نے انکار کر دیا اس میں شامل ہونے سے۔ تو آبنائے ہرمز ایک معاشی شارک بن چکی ہے اس وقت، یورپ میں بھی آئل سپلائی کے لیے اور ایشیا میں بھی۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس پر جو امریکی کوششیں ہیں وہ رنگ لا سکیں گی؟ جنگ کی ایک قیمت ہوتی ہے جو جیتنے والے کو بھی ادا کرنی پڑتی ہے اور ہارنے والوں کو بھی ادا کرنی پڑتی ہے، اور جو جنگ کی زد میں آتے ہیں نا ان کو وہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔
جنگ بڑی ظالم اور بے رحم چیز ہوتی ہے. جنگ کو محسوس نہیں ہو رہا ہوتا کہ اس کی وجہ سے کس کس کو نقصان پہنچ رہا ہے. انسان جو ہوتا ہے نا، جنگ میں جذبات نہیں ہوتے، جذبات سے وہ آری ہوتی ہے. انسانوں میں جذبات ہوتے ہیں. ایک جگہ پہ امریکہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، دوسری جگہ اسرائیل کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، تیسری جگہ ایران کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. تو میں بار بار ایک یونیورسل ٹروتھ کہتا ہوں کہ جنگ میں پہلی شہادت، پہلا قتل عام سچ کا ہی ہوتا ہے. جب تک ہم ایکسس لے سکیں، جب تک ہم ریئل ہارڈ کور انفارمیشن تک پہنچ سکیں، کافی ٹائم بیت چکا ہوتا ہے. تو یہ جنگ ایسی ہے جس میں سب کو قیمت ادا کرنی پڑے گی. سب سے بڑی قیمت تو ایران کو ادا کرنی پڑے گی، اور وہ ادا کر بھی چکا ہے. اتنی چھوٹی مختصر مدت میں اتنی بڑی تعداد میں لیڈرشپ کا مارا جانا، کوئی اور ملک ہوتا تو میرے خیال میں وہ اس وقت بالکل یتیموں کی طرح ایک یتیم خانے میں پڑا ہوتا، کسی اور ملک کے ساتھ ہی ہو جاتا. امریکہ ہے، اس کو پڑی ہوئی ہے کہ وہ تو اکلوتا سپر پاور اس دنیا کا تھا. اس کی بھی کئی جگہ پہ نہیں چل رہی، اس کو بھی کئی جگہ پہ کہنا پڑ رہا. ہمارے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں، اس کو پتہ نہیں کیوں اب تک سمجھ نہیں سکے کہ یہ کس مزاج کا آدمی ہے. یہ ایک ہی وقت میں کسی کو اپنے پیچھے لگا لیتا ہے اور دوسرے کو مخالف کر لیتا ہے. دوسرے وقت میں جس کو آگے لگایا ہوتا ہے اس کو پیچھے لگا لیتا ہے، اور جو پیچھے لگایا ہوتا ہے اس کو آگے لگانا شروع کر دیتا ہے. یہ تھوڑا سا نا کوئی کامیڈین ٹائپ کا بندہ بھی ساتھ ساتھ ہے کہ بڑی سنجیدہ بات بھی ہو رہی ہوگی تو یہ کامیڈی کرے گا. یہ ایسی گفتگو کرے گا جس کا اس کو فائدہ بھی ہوتا رہا اس کے پولیٹیکل کیریئر میں. تو اس کو سمجھنے سے بڑی جلدی امیدیں وابستہ بھی کر لی جاتی ہیں، اور اس سے بہت جلدی مایوس بھی ہو جاتا ہے. ابھی تک میری کیلکولیشن اس شخص کے بارے میں یہ ہے کہ بہت جلدی لوگ اس سے امیدیں بھی لگا لیتے ہیں، اور بہت جلدی لوگ اس سے مایوس بھی ہو جاتے ہیں. 24 گھنٹے 48 گھنٹے 72 گھنٹے میں نے دنیا کو بدلتے دیکھا ہے اسی بندے کی وجہ سے. یہ ایک بندہ ہے جو دنیا کو بدلتا ہے. اس کو جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ابھی بھی میں ڈونلڈ ٹرمپ کو سنجیدگی سے نہیں لیتا. اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آنے والے وقتوں میں یہ کیا کہہ دے گا. اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ کا اتنا ہے کہ آپ اس کو ایک حد تک کی اس کی باتوں کو لیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا اس کے پاس سٹاک میں اسٹور میں کیا پڑا ہوگا. دوسرے جو لوگ ہیں یا دوسرے جو ممالک ہیں، جس میں ایران بھی آ جاتا ہے، اسرائیل بھی آ جاتا ہے. نیتن یاہو کا یہ سٹائل نہیں ہے جو اس کا ڈونلڈ ٹرمپ کا. وہ بھی ایک نارمل جو میں سیاستدان ہوتا ہے، ایک وقت میں آ کے اس نے جیسے سیاستدان بڑک مارتا ہے وہ بھی مار دیتا ہے. اور خاص طور کے جنگ کے موقعوں پہ ہمیں اکثر و بیشتر بڑکیں سننے کا موقع مل جاتا ہے. ڈی مورلائز نہیں کرتا جنگ میں جو رولر ہوتے ہیں نا، وہ اپنی قوم کو ڈی مورلائز اس طرح نہیں کرتے کہ جی ساڈا نقصان ہو گیا. اگر وہ یہ کہنا شروع کر دیں تو قوم ڈی مورلائز ہو جائے گی. آپ کے بندے مر بھی رہے ہوں تو آپ بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں، حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی ہم کھڑے ہیں، ہم دیکھ لیں گے، ہم نبڑ لیں گے، وقت بتائے گا، یہ کرے گا. یہ سارے وہ جنگی ٹیکٹکس ہوتے ہیں، ایک وار سٹریٹجی ہوتی ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ پیچھے تو آپ کی قوم کھڑی ہوگی، آپ کے لوگ کھڑے ہوں گے. اگر وہ ڈی مورلائز ہو گئے تو بھائی جان پھر آپ سمجھ جائیں، پھر آپ کے لیے سنبھلنا بڑا مشکل ہوگا. اب ایران کا یہ ہے کہ وہاں سب سے بڑا جو ان کو ایج ملا ایران کو، وہ ایران کے لوگ ہیں، ایران کی قوم ہے. اگر ایران کے لوگ اور ایران کی قوم اس طرح کے دلیر نہ ہوتے، یہ حکومت ختم ہو چکی تھی، یہ اسٹیبلشمنٹ ایران کی ختم ہو چکی تھی، یہ حکومت ایران کی ختم ہو چکی تھی. وہ تو لوگوں نے سہارا دیا ہوا. اگر وہ لوگ ہماری طرح کے یا وینزویلا کی طرح کے نکل آتے، حکومت ختم تھی، رجیم ختم تھی. وینزویلا کو دیکھو کہ وینزویلا میں وہ گھستا ہے کس طریقے سے گھستا ہے، گھس کے دکھائے کوئی. وہ وینزویلا میں اس کے صدر کو، اس کی بیگم کو اس کی خوابگاہ سے اٹھاتا ہے. اس کی خوابگاہ تک پہنچنا تو کون سی سائنس اور ٹیکنالوجی تھی جس کا استعمال امریکہ نے کیا؟ وہاں تک پہنچا، اس کو اٹھایا. قوم ہلی تک نہیں، آرام سے بیٹھی رہی. قوم نے سارے معاملات طے کر لیے وینزویلا نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. یہاں دوسری طرف اس کی قوم کھڑی ہے.
میں نے بتایا کہ وہ ہماری طرح کے ہمارے لوگوں کی طرح ڈیڈ اینٹی نہیں ہے، وہ الائیو ظاہر اینٹیز ہے ہیں. ان کے بارے میں تو کہتے ہیں نا جی کہ ان کی پچھلے کوئی 5,000 سال کی تو تاریخ وہ ہے اور ان وہ کو کھڑے قوم ہے، رہنے ایک قوم ہے ان وہ. کو کھڑے رہنے کی ہوں عادت ہے، ہوں ہمیں بھاگنے کی عادت ہے. اچھا، لیکن جو اس وقت سب سے بڑا عالمی سیاست میں ایک بنچال آ گیا نا، وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے جو امریکہ کی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو انہوں نے ایک سیٹنگ دنیا کی کر رکھی تھی نا، اس کو اس نے توڑ دیا ہے ٹرمپ نے. سب سے بڑا واقعہ تو یہ ہوا کہ نیٹو پہلی دفعہ جو ہے وہ اتنا انفیکٹو ہو گیا، یا نیٹو ملک پیچھے ہٹ گئے اس جنگ سے، کہ آج اس کو یہ کہنا پڑ گیا کہ اگر آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی کے لیے آپ نہیں آتے تو نیٹو جو ہے نا وہ اس کی قیمت ادا کرے گا، اور نیٹو کے لوگوں کو کا مستقبل جو ہے وہ بہت بھیانک ہوگا. یہ آج کہا ہے ٹرمپ نے. اچھا، لیکن نیٹو ملکوں نے کہا جی کہ نہیں، ہم انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں. آج فرانس کے پریزیڈنٹ نے ایرانی پریزیڈنٹ سے گفتگو کی ٹیلی فون کے اوپر، اور اس نے یہ کہا کہ آپ اس جنگ کو روکیں، اور اس نے ایران والے نے بھی بتایا ہوگا کہ ہماری کیا کیا مشکلات ہیں، ہمارے ساتھ کیا معاملات ہیں. وہ صرف ڈپلومیسی کر رہے ہیں. چین کو دھمکی لگائی ہے آج ٹرمپ نے کہ اگر آپ ابنائے ہرمز میں اپنی فوج نہیں بھیجتے تو میں نے جو ملاقات کرنی تھی شی پن جنگ سے، ابھی ریسنٹ اس کی آنے والے دنوں میں ملاقات تھی 2-3 مہینے کے اندر، تو اس نے کہا اس کو میں ڈیلے کر دوں گا. تو چائنیز نے کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں اس خطے میں، ہم سب کو کہتے ہیں کہ وہ جنگ سے پرہیز کریں. یہ وہ انہوں نے ایک ڈپلومیٹک جواب دیا، انہوں نے کوئی اس پہ حامی نہیں بھری. اسی طرح جو سب سے بڑے 2 ملک تھے، نمبر 1 نارتھ کوریا کے ساؤتھ کوریا، جس کے سر پہ نارتھ کوریا بیٹھا ہوا تھا، تو ساؤتھ کوریا کو امریکہ سیکیورٹی دے رہا تھا. وہاں پہ امریکہ کا ایک سب سے بڑا ایک جو تھاٹ وہاں پہ ایک نصب تھا، جو ایئر سیکیورٹی، وہ جو ہوتا ہے آپ کا سسٹم، بہت بڑا سسٹم، اس کو وہاں سے لا کر دوبارہ ادھر خلیج میں لایا جا رہا ہے. یعنی ان کو وہ جو ساؤتھ کوریا کی سیکیورٹی، اس کو فارغ کیا جا رہا ہے، اور نارتھ کوریا والے نے دوبارہ 2 دن پہلے، بلکہ 1 رات پہلے، اس نے نئے میزائل اپنے ٹیسٹ کیے ہیں، جو کہ ساؤتھ کوریا کا جو سی ہے اس میں. تو وہاں پہ تھریٹ ہے ساؤتھ کوریا کو، لیکن وہاں سے انہوں نے اپنا جو وہ جنگی بیڑا ہے وہ بھی خلیج میں لے آئے امریکی. پھر جاپان کی سیکیورٹی جو تھی تھرو آؤٹ امریکہ کے حوالے تھی، وہاں سے بھی یہ اپنا جو ایک نیول جنگی بیڑا ہے وہ واپس خلیج میں لے آئے. اتنا پریشر ہے اس جنگ کا امریکہ کے اوپر. اچھا، تو یہ جو سینیریو بن رہا ہے نا سارے کا سارا، اس میں امریکہ ایک آئسولیٹڈ ملک نظر آ رہا ہے، اگر آپ دیکھیں اس فریم میں، نیٹو کے فریم میں بھی، اور اگر آپ دیکھیں جاپان اور ساؤتھ کوریا کی جو سپورٹ کرنے کے لیے بھی. اگر امریکہ کا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کوئی مقابلہ پڑتا ہے جو کم از کم میرے جیسے بندے کے لیے ایک انٹرسٹنگ سبجیکٹ بن سکتا ہے، تو پھر وہ کوریا کا جو بادشاہ ہے، میں اس کو بادشاہ کہتا ہوں، کیونکہ الیکشن تو اس نے لڑنا نہیں ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے. وہ جس طبیعت کا ہے، جس مزاج کا ہے، اور جس طرح کا ڈونلڈ ٹرمپ ہے، جس طبیعت کا ہے، جس مزاج کا ہے، مقابلہ ان دونوں کا بس ہو سکتا ہے. یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ گھس جاتا ہے نا وینزویلا میں یا ایران میں، یہ میچ نہیں، مجھے نہیں لگتا. کیونکہ وہ جو کورینز ہیں وہ آئسولیشن میں بھی رہتے ہیں. کورینز کا ٹریک ریکارڈ یہ رہا ہے کہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، کرونا وائرس جب آیا تھا تو WHO کے پاس پوری دنیا کا ڈیٹا تھا، ماں سوائے ایک ملک کے، وہ کوریا تھا. انہوں نے کہا میں نہیں دینا، کڑھا سکتے ہو کڑھا لو. کوریا کے بارے میں جا کے اپنا گوگل میں جا کے، نیٹ میں جا کے، WHO کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر لیں آپ. کوریا کے معاملے میں WHO بلینک ہے. اس طرح کوریا نے بہت سارے معاملوں میں بڑی بڑی طاقتوں کو بلینک رکھا. اس میں یہ ہے کہ یہ جو موبائل ہم استعمال کرتے ہیں،
یہ کورینز بڑا عجیب و غریب موبائل استعمال کرتے ہیں. تو اسی بڑھ کے دکھاؤ. وہ آپ نیا موبائل لے کے آئیں گے, ایسے کریں گے تو کیم صاحب کی, بادشاہ صاحب کی تصویر آ جائے گی. اسی وجہ سے اب وہ جس جگہ پہ پہنچا اس کے پاس تو بٹن بھی ہے جو بٹن ایران کے پاس نہیں ہے. وہ بٹن ایسا ہے جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ بھی کافی دور تک رہتا ہے, باتیں کرتا ہے, گلی باتی کرتا ہے. امریکہ بھی دور رہتا ہے, پتہ ہے کہ یار وہ بٹن ہے گا, ہاتھ ہو رہا چلایا بادشاہ سے. وہ بھی کئی چیزیں نا بڑی خوفناک چیزیں مسکرا کے کہہ دیتا ہے. وہ مزاجن طبیعت جو اگر کسی کا مقابلہ ہو سکتا ہے نا, اگر ٹی وی پہ شو ہو کہ مقابلے پہ دو شخصیات بیٹھی ہیں, تو میں اس شو کو, میں کیا دنیا میں سب سے پاپولر شو ہوگا کہ ایک طرف یہ کوریا کا بیٹھا ہو اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ بیٹھا ہو. ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ یار کیڑی گلاں کردا پیا. اس وقت اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ کسی کے ساتھ بٹھائیں تو ڈونلڈ ٹرمپ تو بڑا عجیب و غریب بندہ ہے. وہ کوئی جرنلسٹ اس سے بات کرے نا, اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے. جرنلسٹ بیچارہ سنجیدہ ہو جاتا ہے, یہیں پہ اس کی مار ہو جاتی ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ وہ مذاق اڑا رہا ہے. مذاق کا کاؤنٹر بھی ایک مذاق ہوتا ہے. اگر اس کو آپ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے پاس مذاق ہے نا, تو آپ اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہو. اگر آپ سنجیدہ ہو گئے تو لوگ بلا کیا کہیں گے, ڈونلڈ ٹرمپ نے بخاتا. تو یہ دو ممالک ہیں. اگر دنیا میں کبھی کسی کا اگر مقابلہ, اول تو میں اس چیز کی فیور میں نہیں ہوں کہ جنگ ہونی چاہیے, لیکن اگر ہو تو یہ ایک ہی رہتا ہے. باقی ملک جو ہے نا, وہ باقی ملک بھائی جان سٹیبل ملک ہیں. اصل میں یہ چار ملک جو ہے نا, جو اس وقت امریکی سسٹم سے باہر ہیں اور امریکہ کو للکار رہے ہیں, یہ چار ملک. نمبر 1 نارتھ کوریا ہے, دوسرا رشیا ہے, تیسرا چائنا ہے اور چوتھا ایران تھا. اب یہ لوگ جو ہیں, میں اختلاف کروں گا. کوریا, چائنا, روس سمجھ آتی ہے جس طریقے سے وہ ہیں. ایران تو بیچارہ اس طرح سے پھنسا ہوا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ وہ کئی چیزیں اس طرح کی وہ کر رہے ہوتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. روس, چین اور کوریا میں نہیں, لیکن جو ایران نے اپنی ریزیلینس دکھائی ہے نا پچھلے سارے عرصے میں, اور جو ڈیٹا آ رہا ہے ایران کا, ایسی ریزیلینس جو ہے نا, وہ نہ چائنا کے پاس ہے, نہ روس کے پاس ہے, نہ کوریا کے پاس ہے. ہاں یہ ایک بات بتا دوں نا, آج روس کس طرح سے کیا کر رہا ہے, چین کیا کر رہا ہے, ایک طریقے سے گیم کھیل رہا ہے. ایران طریقے سے گیم نہیں کھیلتا, وہ میدان میں آ جاتا وہ ہے. میدان میں آ جاتا ہے. اور میں آپ کو کل ہی میری ایک کسی صاحب سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ جتنا ساری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو جتنی یہ میزائل ٹیکنالوجی اور ڈرون ٹیکنالوجی چیپ اور سستی پروڈکشن ایران نے کی ہے, دنیا میں کسی نے نہیں کی. اور وہ جو آپ ایک دن بتا رہے تھے نا کہ یوکرین وار میں ایرانی ڈرون استعمال ہوئے یا ایرانی میزائل استعمال ہوئے, وہ پتہ چلا ہے کہ ایران نے آج یہ ان کا سودا جو ہوا تھا رشیا کے ساتھ, آج سے کوئی 4-5 سال پہلے کی بات ہے, تو انہوں نے سب سے کم قیمت پہ اپنا سافٹ ویئر یہ ڈرونز کا اور میزائلز کا رشیا کو دیا تھا. اور ایک اسٹڈی کے مطابق جتنے ہمارے یہ جو یورپ اور امریکہ کے ملک ہیں, ان میں جو تناسب ہے نا پاپولیشن میں انجینئرز کا, مثلا ہوتا ہے نا کہ اتنے 100 لوگوں میں انجینئر کتنے, اتنے 100 لوگوں میں ڈاکٹرز کتنے, تو جو انجینئرز کا تناسب ہے وہ ایرانی سوسائٹی میں زیادہ ہے باقی سارے لوگوں کی نسبت. اور ابھی بھی یہ جو آج 70واں دن ہے نا, 17th ڈے ہے, 17th ڈے میں جو سب سے بڑی اس جنگ میں کامیابی ملی ہے ایران کو, وہ یہ ملی ہے کہ وہ اپنے بہت ہی سستے قسم کے ڈرونز اور میزائلز بھیجتا ہے, اور وہ اپنے بہت مہنگے جو ان کو میزائلز کو روکنے والا جو سسٹمز ہوتے ہیں ان کے, وہ یوز کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے جو ڈیٹیکٹرز ہیں, یا جن کے لیے ایک خاص لفظ بولا جاتا ہے انٹرسیپٹرز جو ہیں, وہ بہت مہنگی ٹیکنالوجی, میں آپ کو بتا دوں, اور وہ اتنے کم پڑتے جا رہے ہیں. اور حتیٰ کہ یہ جو انہوں نے ایران نے امریکہ کے بحری جہازوں کے اوپر اٹیکس کیے ہیں. میں بتاؤں کہ جو ایران کا, میں نے پہلے کہا تھا, آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک شپمنٹ تھی, جو ایک کانٹریکٹ تھا روس کے ساتھ, اور پھر روس نے وہ استعمال کیا یوکرین جی پہ. جی جی دوسری طرف دیکھیں, دوسری طرف یہ ہوا ہے کہ امریکہ پہ جو شارٹیج ہے
وہ کریٹیکل ویپنز کی جو اس وقت استعمال ہو رہے ہیں، اس شارٹیج کی ایک بہت بڑی وجہ یوکرین بنا۔ یہ ہوا یہ تھا کہ جو انٹرسیپٹر تھے نا، انہی ایرانی میزائلز کو جو کہ رشیا چلا رہا تھا یوکرین پہ، انہی کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے امریکہ نے انٹرسیپٹر دیے تھے یوکرین کو، وہ تعداد سے زیادہ دے دیے تھے، جس کی وجہ سے پالیسی میں یہ بات آئی کہ جو بائیڈن نے جو حرکت کی ہے، آنے والے وقتوں میں ہم نے یہ انٹرسیپٹر استعمال کرنے تھے چائنا کے خلاف۔ تو جو بائیڈن نے آ کے سپلائی روک دی تھی ان انٹرسیپٹر کی یوکرین کو، کہ بھی اسی مارے جاواں گے، جتنی زیادہ تعداد میں یہ یوکرین میں استعمال ہو رہے ہیں، ہم نے تو استعمال کرنے تھے چائنا کے خلاف، تو ہمارے پاس سٹاک کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو سب سے بڑی وجہ جو بنی تھی نا، اس وقت بھی یہی بنی تھی کہ روس کی طرف سے یوکرین میں جو میزائل چلائے جا رہے تھے وہ ایران کے تھے، اور یوکرین کی طرف سے جو میزائل کو انٹرسیپٹ کیا جا رہا تھا، جو انٹرسیپٹر استعمال کیے جا رہے تھے، وہ امریکہ دے رہا تھا۔ امریکہ کا مسئلہ اس وقت یہ بنا کہ جو $5 بلین کا جو سپلیمنٹری بجٹ ہے، جس کی اپروول ہاؤس نے دینی ہے، لیکن گورنمنٹ نے یو ایس ایڈمنسٹریشن نے اس کی دے دی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہی تھی کہ ضرورت سے زیادہ وہ اسلحہ استعمال ہوا جو اس وقت بہت کریٹیکل ہے، امریکہ کے لیے بہت کریٹیکل ہے، وہ انٹرسیپٹر جو وہ یوکرین کو بھی دے رہا تھا، اور یہ خلیجی ریاستیں نہیں ہیں، الائز جو ہیں، ان کو بھی دے رہا تھا۔ یہ جو اسرائیل ہے، ان کو بھی وہ انٹرسیپٹر امریکہ دے رہا تھا۔ تو امریکہ کی یہ جو پھنسنے کی سچویشن ہے، اس میں یہی ہوا کہ اپنے الائز کو جس طریقے سے وہ دیتا رہا، گو کہ وہ جو بائیڈن کا نام اس نے ایک دفعہ لیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے، کہ ہمارے انٹرسیپٹر ضرور سے زیادہ یوکرین کو جو بائیڈن نے دیے تھے، اور اس نے سپلائی روک دی تھی، پھر دوبارہ اس کو کھولنی پڑی۔ اب اس میں یہ ہے کہ کئی دفعہ جنگیں جو ہیں وہ بڑی سے بڑی سپر پاور ہونا، جنگ ایک ایسی چیز ہوتی ہے، جنگ کے بارے میں وقت سے پہلے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کی وجہ جب جنگ ہوتی ہے، جب دونوں آمنے سامنے آتے ہیں، تو ایسی ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہوتی ہے جس کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا ہوتا۔ بہت سارے سرپرائزز ہوتے ہیں جیسے کہ انڈیا پاکستان کی جنگ تھی، جب وہ شروع ہوئی ہے، کسی کے ذہن میں تھا کہ پاکستان پڑ جائے گا ان کو؟ میں پاکستان میں بیٹھا ہوا یہی دعائیں مانگ رہا تھا کہ آج بند ہو جائے، آج بند ہو جائے، ورنہ انڈیا بہت مارے گا۔ ہاں بالکل، لیکن الٹا یہ ہوا، ایسا سرپرائز تھا کہ وہ ایسا شاکنگ سرپرائز تھا کہ الٹا وہ مارنے انڈیا مارتا، پاکستان نے دوڑیں لگوا دی۔ اب یہی ہوتا ہے کہ جنگ کے بارے میں کبھی بھی کسی قسم کا، کیونکہ بڑی تکنیکی نوعیت کی ہوتی ہے جس کا عام بندے کو فہم نہیں ہوتا۔ اور بالکل، اور میں حیران ہوں کہ جو ایران کی یہ جو 16-17 دن کی جنگ لگی ہوئی ہے اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ، کل انہوں نے جو سجیل نام کا میزائل فائر کیا اور رینج آف میزائل فائر کیا، وہ اس سے پہلے کہیں کیے ہی نہیں تھے۔ میں نے پہلے ذکر ایک دفعہ آپ کے شو میں کیا تھا کہ ان کے پاس 17 میزائل ہیں ایران کے پاس، جس میں 3 میزائل ہے جن کی پہنچ 1700 کلومیٹر سے زیادہ ہے اسرائیل تک پہنچنے، اس میں سجیل بھی تھا۔ لیکن دیکھیں نا کہ اتنے دن انہوں نے ویٹ کیا، یہ کل فائر کیا انہوں نے سجیل کی جو پہلی اٹیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، ایک بات پتہ نہیں ان کے پاس کئی سرپرائز ہوں اس طرح ہے، ایک ادھر بھی ذرا لے لیں، ایران بھی بیچارہ پھنس گیا ہوا، بہت برا پھنس گیا ہوا۔ یہ نہیں ہے کہ امریکہ پھنس گیا ہے، وہ اسرائیل پھنس گیا ہے، ایران بھی پھنس گیا ہوا ہے۔ لیکن ایران کا صرف یہ ایک بات ہے، جس طرح امریکی بیڑا آیا ہے ایران کی طرف سے، اور جس طرح انہوں نے اسٹرائک کیا ہے ایران کے اوپر، جس طرح انہوں نے اسٹرائک کر کے تمام لیڈرشپ 22 لوگ مارے گئے ہیں، 22 پہلے اٹیک میں۔ ٹھیک ہے، 22 لوگ، اگر کسی حکومت کا کوئی دنیا کی کوئی حکومت نکال کے دکھاؤ، ان کی ٹاپ لیڈرشپ جس میں ان کا سپریم لیڈر ابھی آتا ہو، جس میں ان کے منسٹر امپورٹنٹ ترین منسٹر آتے ہوں، جس میں کمانڈرز آتے ہوں، ملٹری جنرلز آتے ہوں، جس میں جو ایران بیکڈ ملیشیا ہے اس کے کمانڈرز آتے ہوں، کوئی مجھے ایک ملک بتا، کیا وہ سروائیو کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ وہ کیا، نقصان ان کو ہوا۔ اس میں ایک ہی بات جو بار بار کرنے والی ہے کہ ایران کی رجیم جو ہے نا، ایران کے اندر دراڑیں بہت ہیں سوسائٹی میں، لیکن وہ لوگ ایسے وقت میں آ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ ہماری طرح کے پاکستانی نہیں ہیں
کہ اپنی اپنی دکان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ امریکہ کو بھی میسج دے دیتے ہیں کہ بھائی جی ہمارا گھر کا معاملہ ہے، وقت آئے گا تو ہم خود اس معاملے کو نبیڑیں گے، آپ ذرا دور ہی رہیں اس معاملے سے۔ تو یہ قوم اگر جس طرح کی ایرانی قوم ہے، اگر یہ نہ ملی ہوتی تو یہ کب کی جو ایران کی حکومت ہے جتنی مرضی پاورفل ہوتی، یہ کب کی گھٹنے ٹیک کے نکل گئی ہوتی۔ بہرحال یہ ایک ایسی ٹرانزیشن ہے، یہ ایک ایسی جنگ ہے، اگرچہ امریکہ جس طریقے سے اس جنگ کو ڈیزائن کر کے آیا تھا اس خطے میں، اس سے یہ لگ رہا تھا کہ شاید کوئی عالمی جنگ کی شکل اختیار کر جائے، شاید بڑی طاقتیں اس میں آ جائیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چین نے بڑے طریقے سے، چین اور روس نے اس معاملے کو ہینڈل کیا، اور اس جنگ میں وہ براہ راست فریق بھی نہیں بنے، لیکن انہوں نے ایک ایسا رول پلے کیا جس سے ایران کو یعنی کہ سپورٹ بھی ملی، اور یہ تو اب عام خبریں ہیں نا کہ یہ جو ایگزیکٹلی پریسائزلی نشانے لگ رہے ہیں ایران کے، یہ ساری جو سیٹلائٹ ان پٹ ہے وہ چائنا کی طرف سے کسی نہ کسی انداز میں ان کو مل رہی ہے۔ خیر جو تشویشناک خبر ہے پاکستان کے لیے وہ ہماری انرجی کے سٹاکس ہیں، انرجی کے جو سٹاکس ہیں ان یہ جو اطلاعات ہیں یہ تو بڑی الارمنگ ہے۔ ستار خان صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس آلٹرنیٹو سورسز بھی ہوں گے، ہم کسی طرح سروائیو کر سکیں گے؟ ورنہ تو پھر بڑے پیمانے پہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو جائے گی۔ ہمارا تو ہر وقت میں، ہم کوئی وہ ملک تھوڑی ہے جو اسٹیبلائز ملک ہوتا ہے، ہمیں تو ہر وقت کبھی ہمیں چینی کی ضرورت پڑ رہی ہوتی، کبھی نمک کی ضرورت پڑ رہی ہوتی، کبھی آٹے کی ضرورت پڑ رہی ہوتی، کبھی گندم کی ضرورت پڑ رہی ہوتی، کبھی وہ پیروں میں پہننے والی جوتیوں کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے، کبھی بکرے جو ہوتے ہیں عید بکرے میں، تو بکرا عید ہوتی ہے تو بکرے نہیں مل رہے ہوتے جو آپ کی رینج میں ہوتے ہیں۔ تو پاکستان ان ملکوں میں آتا ہے، پاکستان جیسے یہ اسٹیبل ملک جو ہوتے ہیں نا، جیسے نیٹو کہا گیا اسٹیبل، اگر آپ کے پاس بجلی نہ ہو، گھر میں گیس نہ ہو، بجلی اور انرجی پہلے کہاں ہے ہمارے پاس؟ یار اتنی تو ہے کہ ہم گزارا کر یار لیتے دیکھو ہیں، نا، آپ گزارے تیار پہ ہو کے رہنے میں والا، تیار ہو کے دفتر آ جاتے ہیں، وہ کھانا گزارا، پک جاتا ہے۔ اگر یہ کام بھی نہ ہو تو اگر پھر گزارے پہ رہنے والی ہم قوم نہ ہوتی، ہم خود کفیل ہو جاتے تو آج یہ بات تو نہ ہو رہی۔ ہم نے ہمیشہ ہی گزارا کیا نہیں، لیکن انرجی کا بحران تو اب ساری دنیا میں ہے۔ اب یہ جو ایل پی جی کا کرائسس انڈیا میں بھی شروع ہو گیا بہت بری طرح۔ دیکھو، ایک دنیا کے ملکوں میں جو اسٹیبل ملک ہے نا، ان میں کرائسس کا نوعیت ڈفرینٹ ہوتی ہے، کرائسس ہوتا ہے لیکن اس کی نیچر ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ پاکستان کا طرح کا ملک جو کبھی اسٹیبل ہی نہیں ہوا، تو ہمارے جو کرائسس ہیں ان کی نیچر بالکل ڈفرینٹ ہوگی ان ملکوں کی نسبت جو اسٹیبل ہوتے ہیں۔ بڑی حد تک بہت سارے معاملوں میں انڈیا تو کچھ معاملوں میں ہم سے زیادہ اسٹیبل ہے، وہ پی کاٹ سکتا ہے جو ہم نہیں کاٹ سکتے۔ لیکن جو اب انڈین اینالسٹ کہہ رہے ہیں، جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں انڈین اینالسٹ، وہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کے بعد، یہ جو گلف کی جنگ جاری ہے، اس کے بعد انڈیا کے لیے بھی کچھ اچھے حالات نہیں ہوں گے۔ ان کے نہیں، وہ صرف جتنی ایک بڑی ہی بندہ، سٹیکس ہیں مڈل ایسٹ میں، نہیں، وہ ایک بندہ نہ ہوتا اگر اس جنگ، اس صورتحال میں اگر نریندر مودی کی جگہ پہ کوئی اور پردھان منتری ہوتا نا، انڈیا کے یہ حالات نہ ہوتے۔ ہاں، مطلب جو بھی ہے، نریندر مودی اسی طرح کھیلا ہے، اس نے کیا کیا ہے، اس نے کرائسس کو کافی سویر کر دیا ہے۔ اس نے اسپنر بولر ہے تو وہ اس کو اس طرح سے کھیلا جیسے کوئی فاسٹ بولر گیند کرا رہا ہو، فاسٹ بولر کو نریندر مودی اس طرح کھیلا جیسے کوئی اسپنر گیند کرا رہا ہو۔ تو ایسا بندہ جو ہے نا، ان کو محسوس، انڈیا والوں کو محسوس پہلے بھی تھا لیکن اب محسوس کرنے میں شدت آ گئی کہ یہ کہ ہو جائے گا نریندر مودی ساڈا پردھان منتری، کہ سانو ہے کتھے ہے نہ ہوئے کہ جو ہم نے بربادی کا جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، ایس ایک ٹوٹ پینے دی وجہ کر کے آئے ہوئے۔ بہرحال اس وقت سارے لیڈر جو ہیں، اکثر لیڈر جو ہیں وہ نریندر مودی اور ٹرمپ جیسے ہی ہیں۔ اب نیتن یاہو 3-4 دن سے خبروں میں ہے، 5-6 دن سے، کہ وہ مارا گیا، کوئی کہتے نہیں وہ زندہ ہے، کوئی ویڈیو آتی ہے اس کی۔ اس میں تھوڑی کریکشن کر لیں، نریندر مودی اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ پاپولر لیڈر ہیں اپنے اپنے ملکوں میں، جس طرح سے انہوں نے ووٹ لیا نا۔ نیتن یاہو تو اپنے ملک میں ہار سکتا ہے، وہ پاپولر نہیں ہے۔ ہاں، لیکن وہ اس نے جنگیں تو لڑی ہیں نا۔ اب ریسنٹلی اس نے 2-3 سالوں میں کتنی جنگیں لڑی ہیں ارد گرد۔ آج اس نے لبنان میں اسرائیل نے جو ایک وہ زمینی آپریشن شروع کیا ہوا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ
یہ جو جنگی جنون ہے یہ دنیا سے کم ہونا چاہیے، اور یہ جو نیتن یاہو جیسے لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اب اپنے اجلاس بھی اٹینڈ نہیں کر رہا، یا تو وہ شدید زخمی ہے یا پھر وہ موجود نہیں ہے، کیونکہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں سب ویڈیوز پر یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ہے۔ خیر یہ صورتحال آنے والے دنوں میں اور واضح ہو جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔